بارے دیگر بھی مل کر اپنی زبانوں کو معطر کریں بلندتر صلوات کے ساتھ۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری، میں اولادوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات۔ تمام شہداء ملت جعفریہ، حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اس بستی کے تمام سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام شہداء اور مرحومین کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین، اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت مشیتک هم الفائزون۔ بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولیں حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور اہل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 بلندتر صلوات اللہ رب العزت بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار اس صفحے عذاب پہ آپ کا حاضر ہونا مالک اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ دامِ درمِ سخن قدمی جن احباب نے اس مجلس سے عزام تعاون کیا، مالک سب کے تعاون کو تعاون علی البر والتقوی شمار فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ پروردگار انہیں شفا عطا فرمائے۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں مالک حضرت رباب کی اجڑی گود کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ و صالح عطا فرمائے۔ اس امام بارگاہ کو تا قیام امام زمان آباد و شان فرمائے۔ مومنین کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے، عالم تشیع کی حفاظت فرمائے، علم اور عمل کو بالادستی نصیب فرمائے۔ فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ہماری گنہگار نگاہوں کو زیارت فرزند زہرا کے قابل بنائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلندتر صلوات۔ میرے صدقہ بالاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ تخت، منبر، تاج، پیسہ، دولت ہر کسی کے پاس رہا، لیکن 1400 سال کے اس طویل عرصے میں جب بھی کسی کو علم کی ضرورت پڑی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر گئے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، مکتب اہل بیت کا طر امتیاز قلبی علم تھا، آج بھی علم ہے، اور دنیا جہاں تک بھی چلی جائے جب بھی زمانے کو علم کی طلب ہوگی دروازہ وہی ملے گا جس کو رب نے مرتضیٰ کی صورت میں بنایا۔ الحمدللہ آپ مجلس اعضاء میں حاضر ہیں، آئیے ذرا مل کر تھوڑا سوچیں، لوگوں کا اقتدار، لوگوں کا پیسہ، لوگوں کی دولت، لوگوں کی جاگیرداری علی اور اولاد علی کے علم کا مقابلہ کیوں نہ کر سکی؟ کیا مال میں وہ طاقت نہ تھی؟ کیا حکومتوں میں وہ سرور نہ تھا؟ تو میرے دوستو یاد رکھنا، 1400 سال پہلے قمیل کا ماتھا چوم کے علی نے فرمایا تھا، جب قمیل نے پوچھا تھا مولا مل فرق بین العلم والمال، مولا مال اور علم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا قمیل پہلا فرق یہ ہے مال خرچ کرتے رہو گے ختم ہو جائے گا، علم خرچ کرتے رہو گے تو اضافہ ہوتا چلا گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، گل میری سمجھ آ رہی میرے دوستو بزرگ؟
یہ کمال ہے مکتب اہل بیت کا۔ اور آج بھی دنیا کتنی باتیں کرتی ہے، مجھے بتاؤ کسی کا رہبر، کسی کا رہنما اس قدر بات کر سکا جس قدر تیرے علی نے بات کی؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں علی تم سے جدا ہو جاؤں۔ یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر تھا۔ شیعو خدا کا شکر ادا کیا کیجئے۔ دنیا کو کیا ملا، دنیا نے کیا لیا، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ میرا وقت قیمتی ہے، میری بات قیمتی ہے، میرے احباب قیمتی ہیں، اور اچھی قوم قیمتی کام، قیمتی وقت غیروں پہ ضائع نہیں کرتی، اپنوں کی تربیت پہ خرچ کرتی ہے، اپنوں کی اصلاح پہ خرچ کرتی ہے۔ شیعہ ذرا غور کر لے، لوگوں کو جتنے ملے، یہ تاریخ شاہد ہے، جتنے امام لوگوں کے تھے، جتنے ہادی لوگوں کے تھے، نہ عقیدہ ملتا تھا، نہ نماز ملتی تھی، نہ وضو ملتا تھا، نہ فکر ملتی تھی، نہ سوچ ملتی تھی۔ کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ رب نے علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک تجھے اور مجھے وہ ہادی عطا فرمائے ہیں جن کے نام الگ ہیں، کردار ایک ہے، نام الگ ہیں، راستہ ایک ہے، نام الگ ہیں، گفتار ایک ہے، نام الگ ہیں، فکر ایک ہے، نام الگ ہیں، سوچ ایک ہے، نام الگ ہے، طریقہ ایک ہے، نام الگ ہے، سجدہ ایک ہے، نام الگ ہے، عبادت ایک، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے، نام الگ ہے، عبادت نام الگ ہے، عبادت ایک ہے، نام الگ ہے، کردار ایک ہے۔ اور یہ کمال ہے تیرے مکتب کا، جو علی کرتے رہے اسے حسن نے پھیلایا، جو حسن کرتے رہے اسے حسین نے بتایا، جو حسین کرتے رہے اسے زین العابدین نے پہنچایا، جو زین العابدین کرتے رہے اسے محمد باقر نے پھیلایا، جو محمد باقر کرتے رہے اسے جعفر صادق نے آگے بڑھایا، جو جعفر صادق کرتے رہے اسے موسیٰ کاظم نے بتایا، جو موسیٰ کاظم کر گئے اسے علی رضا نے سمجھایا، جو علی رضا کرتے رہے اسے محمد تقی نے بتایا، جو محمد تقی کر گئے اسے علی نقی نے پھیلایا، جو علی نقی کر گئے اسے حسن عسکری نے بتایا۔ اور تیرا آخری زمانے کا امام وہ ہے جو غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے امر کا منتظر ہے اور پیغام دے رہا ہے، لوگوں میرے آنے کی دعا بھی کرنا، میرے آنے کے لیے تیاری بھی کرنا، اس لیے کہ جب میں آؤں گا فقط مہدی بن کر نہیں آؤں گا، میں محمد بن کر بھی آؤں گا، میں علی بن کر بھی آؤں گا، میں حسن بن کر بھی آؤں گا، میں حسین بن کر بھی آؤں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا کوئی گل میری سمجھ آ رہی میرے دوست؟ یہ کمال ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اے شیعہ نوجوان، لوگوں کے پاس ہوں دنیا کی غلاظتیں، جب تو کالج جا رہا ہو تیرے کتاب کے بستے کے اندر علی کی نہج البلاغہ ہونی چاہیے، زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ ہونا چاہیے، ناراض نے ویتھی دے وجہ بھائی، ہاں زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ ہونا چاہیے۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں کتال پھر والو، ہم سب لوگ کہتے ہیں جناب علی، ہاں شیعہ ساری دنیا بن جائے، کہ آپ جتنے عزادار آئے بیٹھے ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ساری دنیا علی علی کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا عزادار بن جائے، ساری دنیا شیعہ بن جائے، ساری دنیا امام صادق کی فقہ پہ چلنا شروع کر دے۔ آج کتنا بہتان لوگوں نے لگایا تھا، اور جناب یہ تو کوئی فقہ ہی نہیں ہے، جناب یہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں ڈھیر مثالیں نہیں دیتا، ایک مثال دیتا ہوں، ماہ رمضان کا چاند چڑھتا ہے نا، ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے، ٹی وی پہ ہر شے دیکھتے ہو، ذرا یہ بھی دیکھا کرو جب ماہ رمضان کا چاند چڑھتا ہے 2 کیلنڈر اس ٹی وی پہ اوپر کے سامنے آتے ہیں، لکھا ہوتا ہے یہ فقہ جعفریہ کا روزے کا وقت ہے، یہ فقہ حنفیہ کے روزے کا وقت ہے۔ فقہ جعفریہ کا دنیا کے ٹیلی ویژنوں پہ اوپر کے آ جانا یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، یہ گھر میں فقہ نہیں بنائی گئی ہے، یہ وہی فقہ ہے جس کو رب نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، محمد نے پہنچایا ہے، علی نے پھیلایا ہے، حسین نے بچایا ہے، اور جعفر صادق نے ہر گھر تک پہنچایا ہے۔
کوئی میری گل سمجھ آ رہی میرے دوستوں بزرگوں؟ دعا کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شیعہ بنایا ہے، تو نے ہمیں محب اہل بیت بنایا ہے۔ تو میرا سوال اپنی جگہ پر ہے، کیا آپ سارے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کہ ہر گھر گھر میں علی ہو؟ نہیں، کچھ بندے ڈھیلے بول رہے ہیں بھائی، ذرا مل کے بولنا۔ ہاں، کیا نہیں چاہتے ہیں ہر گھر میں عزاداری ہو، ہر گھر میں علی ولی اللہ پڑھا جائے، ہر گھر میں فقہ امام صادق رائج ہو، ہر گھر میں وہی دین رائج ہو؟ شیعہ خدا کا شکر ادا کر، لوگوں کے دین گھروں میں بنے ہیں، لوگوں کے دین فقیہوں نے بنائے ہیں۔ یہ واحد تیرا مطلب ہے کہ تیرے مذہب کو کسی فقیہ نے نہیں بنایا ہے، کسی نبی نے بھی نہیں بنایا ہے، کسی امام نے بھی نہیں بنایا ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جس کو اللہ بنانے والا ہے، جبریل لانے والا ہے، مصطفیٰ پہنچانے والے ہیں، علی پھیلانے والا ہے، حسین بچانے والا ہے۔ اپنے مذہب کی قدر کرو۔ تو اب ہو سکتا ہے میرا سوال واضح ہو جائے کہ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں علی کی صدا آئے، ہر گھر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو، ہر گھر میں فقہ امام صادق رائج ہو؟ تو آؤ ذرا چوتھے امام کی خدمت میں چلتے ہیں، مولا علی زین العابدین کی خدمت میں چلتے ہیں۔ مولا، ہماری خواہش ہے کہ ہر گھر میں ولایت علی کا چرچا ہو، ہر گھر میں آل محمد کی بات ہو، ہر گھر میں قرآن پڑھا جائے، ہر گھر میں ذکر آل محمد ہو، ہر گھر میں فقہ امام صادق ہو۔ مولا طریقہ بتائیے۔ شیعوں میں جو طریقہ عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ کسی مفتی کا کلام نہیں ہے، یہ امام زین العابدین کا کلام ہے۔ تو میرے امام نے فوراً فرمایا، چاہتا ہے کہ ہر گھر میں ہماری شیعت پہنچ جائے؟ ہاں مولا، میں بھی چاہتا ہوں، یہ قتال پور والے بھی چاہتے ہیں، یہ سادات بھی چاہتے ہیں، یہ غیر سادات بھی چاہتے ہیں، یہ عزادار بھی چاہتے ہیں، یہ ماتمی بھی چاہتے ہیں۔ مولا طریقہ بتاؤ۔ تو میرے امام نے فرمایا، فَإِنَّ النَّاسَ توجہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کلامنا لَاتَّبَعُونَا۔ فرمایا، چاہتے ہو کہ ہر گھر میں ہمارا ذکر پہنچ جائے تو جاؤ کوشش کرو کہ ہر گھر میں ہمارا علم پہنچ جائے۔ جس دن تمہارے گھروں میں ہمارا علم پہنچے گا، ہمارا ذکر خود بخود آ جائے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ ہاں، آپ دیکھیے کس قدر دشمن نے سازش کی تھی۔ یہ واقعہ کربلا جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے، بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن کو شاید ہم بیان نہیں کر پاتے۔ دوستو، یہ خیال کرنا، فقط امام حسین کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد کئی دور گزرے ہیں جس میں کربلا کے مظالم کو دہرایا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے جسم کا خون کا بہ جانا، ایک ہوتا ہے کسی کی فکر کو مسدود کر دینا، کسی کے پیغام کو روک دینا۔ یزید اللعین کا ایک بد کارنامہ یہ تھا کہ اس نے نواسہ پیغمبر کو قتل کیا ہے، اور ایک کارنامہ بد یہ تھا کہ جیسے ہی امام سجاد مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں تو یہ بدبخت پابندی لگا دیتا ہے، اور پابندی اس کی کیا ہے کہ یہ کہتا ہے امام زین العابدین کو، توجہ رہے، امام زین العابدین کو دو بندوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجمع میں جانے کی اجازت نہیں ہے، خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں بیان کی اجازت نہیں ہے، مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر سوچو نا، جب اتنیاں پابندی لگ گئی تھی تو کربلا کیسے پہنچی ہے، شیعت کیسے پہنچی ہے، فقہ آل محمد کیسے پہنچی ہے؟ تو شیعوں، رب نے تمہیں حکیم امام عطا فرمائے ہیں، حکمت سے لبریز جن کی زندگی ہے۔ امام زین العابدین نے کیا کیا؟ گھبرائے میں بیٹھے اے گل سنا چھوڑا بھائی۔ امام نے پھر کیا کیا ہے؟ امام نے دیکھا بندوں کے درمیان بیٹھنے کی تو اجازت نہیں ہے، مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، محفل میں جانے کی اجازت نہیں ہے، مجلس پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب امام نے کیا کیا؟ دنیا کے مختلف علاقوں سے، خراسان سے، لبنان سے، مصر سے، ایران سے، عراق سے، حتیٰ کہ آپ کے برے صغیر سے مختلف غلاموں کو خریدا۔ غلاموں کو خرید کر امام لے آتے، پورا سال ان کی تربیت کرتے۔ دشمن سمجھتا کہ غلام ہیں، کھیتی باڑی کرا رہے ہوں گے، ڈور ڈنگر چروا رہے ہوں گے، لیکن نہ، تیرا مولا سید سجاد ان غلاموں کو خرید کر لاتے۔ کسی سال 20 غلام لے آتے،
کسی سال 50 لے آتے، کسی سال 100 لے آتے، ان کی تربیت کرتے، پورا سال اپنے نانے کا دین سکھاتے، اپنے نانا کی شریعت سکھاتے۔ جب سال گزر جاتا، عید کا چاند نمودار ہوتا تو میرے امام ان غلاموں کو آزاد کرتے اور فرماتے جاؤ، زین العابدین نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا جاؤ اپنے وطن، مصر والے مصر جاؤ، لبنان والے لبنان جاؤ، عراق والے عراق جاؤ، ایران والے عراق جاؤ، ایران جاؤ، اور اپنے وطن جا کر دنیا کو بتاؤ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، بے شمار۔ یا علی، گل میری سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہیں؟ ذرا مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اور یہ آپ کے امام کا کارنامہ تھا۔ آئیے میرے دوستو تھوڑا مل کر ان مجلسوں میں اپنا تجزیہ کر لے۔ میں محب اہل بیت ہوں، کتنی مولا کی حدیثیں یاد ہیں، کتنے مولا کے فرامین یاد ہیں۔ بتاؤ میرے دوستو بزرگوں، میں کوئی آپ سے لڑنے نہیں آیا ہوں، لیکن سید ہوں اور طالب علم ہوں، اور یہ پہنچانا پیغام میرا حق ہے کہ میں اپنے شیعہ نوجوانوں سے پوچھوں، کالج جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہو، بایو پڑھتے ہو، کیمسٹری پڑھتے ہو، فزکس پڑھتے ہو، الجبرا پڑھتے ہو، اور انگلش کی مشکل اصطلاحیں رٹ لیتے ہو، اور جا کر کوئی ایم اے انگلش کر رہا ہے، بے شک کیجئے۔ اور یہ آپ کے امام نے فرمایا تھا، یہ چھٹے امام کا فرمان ہے، میرے شیعہ جب تم پر زمانہ زندگی تنگ کر دے، تم سے زندگی کی سہولت کو چھیننا چاہے، میرا شیعہ اتنا علم حاصل کرنا کہ زمانہ تمہارا محتاج بن جائے، زمانہ تمہارا محتاج بن جائے، انجینئر تمہارے ہوں، ڈاکٹر تمہارے ہوں، پروفیسر تمہارے ہوں، لیکن میں کہا کرتا ہوں انجینئر ہو تو مولا کا کلام پڑھ کے انجینئر بنے تو لطف اور ہوگا، ڈاکٹر ہو تو زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ پڑھ کے بنے تو لطف اور ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے دوستو، ایسے شاگرد آپ کے ائمہ نے پیدا کیے، جابر بن حیان کو دیکھ لو، ابو بصیر کو دیکھ لو، محمد ابن مسلم ثقفی کو دیکھ لو، حبیب ابن مظہر کو دیکھ لو، میثم تمار کو دیکھ لو، ابو ذر غفاری کو دیکھ لو، مالک اشتر کو دیکھ لو۔ یہ عام شیعہ نہیں تھے، ہمارے ممبروں پہ تو فقط ان کی جنگ سنائی جاتی ہے۔ مالک اشتر جتنا تلوار اچھی چلاتا تھا، اتنا دین بھی اچھا بیان کرتا تھا، اتنا فقہ بھی اچھی بیان کرتا تھا۔ ابو ذر غفاری علی کی مدحت کے قصیدے پڑھتا تھا۔ ہم تو مجلس میں آتے ہیں نا، ممبر سجا ہو، سپیکر لگا ہو، نیاز ملے گی تو پڑھیں گے۔ ابو ذر ایسا نہیں کرتا تھا، اسے خبر ہوئی کہ شام میں کوئی شخص میرے مولا علی کی توہین کر رہا ہے تو سنو گے میرے مومن بھائیو، ابو ذر نے نہ پوچھا ہے کہ کوئی ممبر ہوگا، سپیکر لگا ہوگا، کوئی دعوت دے گا، نہیں، تنہا چل پڑا۔ عمر 90 سال ہے، لاغر سواری ہے، تنہا چل پڑا، شام میں پہنچا، ادھر پہنچا تو آواز دی، کوئی ایسی گرج تھی اس کی آواز میں، کوئی ایسی طاقت تھی اس کی آواز میں، اور جب حق والا حق کہتا ہے تو طاقت اللہ پیدا کر دیتا ہے، جرت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر متوجہ بیٹھے ہو تو میں ابو ذر کے قصیدے کا ایک جملہ سنا دوں۔ سر تو میری نہیں ہے کہ میں آپ کو سر میں سناتا، بے سرہ آدمی ہوں، لیکن قصیدہ وہ پڑھنے لگا ہوں جس کو ابو ذر نے پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ شام کے بازار میں پڑھا ہے۔ کب پڑھا ہے؟ جب 70,000 ممبروں سے علی کی توہین ہو رہی تھی، جب شامی بغاوت پہ اتر چکے تھے۔ اکیلا علی کا ذاکر ہے، اکیلا علی کا ذاکر ہے، اکیلا علی کا محب ہے۔ شام کے صدر بازار میں پہنچا، اور میرے نوجوانوں ذرا غور کرنا، پہنچا، آواز دی، یا آل شام، اے شام والو اسکتو، چپ ہو جاؤ۔ یہ جرت نہ تھی تو کیا تھی، یہ حق کی طاقت نہ تھی تو کیا تھی، یا آل شام اسکتو، اور شامیو چپ ہو جاؤ۔ من عرفنی فقد عرفنی، من لم یعرفنی فارفنی، جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے
مجھے پہچانو، انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں، کنیت میری ابو ذر ہے، لقب میرا غفاری ہے، زبان میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابے کی مہر لگی ہوئی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زبان میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منبر والے بھی جھوٹے ہیں، یہ شام والے بھی جھوٹے ہیں، یہ تو پیٹوں کے پجاری ہیں۔ آؤ حق تمہیں میں سناتا ہوں، آؤ حق تمہیں میں بتاتا ہوں۔ کتال پور والوں جملے پہ غور کرنا۔ ابو ذر پکار کر کہنے لگے، اے شام والوں، میری نگاہیں دیکھ رہی تھی، بیت اللہ کی سرزمین تھی، دو بھائی کھڑے تھے، ایک کا نام مصطفیٰ ہے، ایک کا نام مرتضیٰ ہے، اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے سینے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مصطفیٰ کا ایک ہاتھ بیت اللہ کی زنجیر میں تھا، دوسرا علی کی کمر میں تھا۔ علی کا ماتھا چوم کر میرا مصطفیٰ کہہ رہا تھا، یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر۔ علی، اللہ کی زمین پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ علی، جس نے تجھے مان لیا اس کا ایمان بلند ہے، اور جس نے تیرا انکار کر لیا اس کے ہاتھ میں کفر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ ابو ذر نے قصیدے کا پہلا مصرع پڑھا، اب آگے چلا، چوک اگلا مجمع نیا۔ پتہ نہیں تسی جاگدے بیٹھے ہو یا سن گئے ہو بھائی۔ چوک اگلا ہو گیا، مجمع نیا آ گیا، لیکن حق والا وہی ابو ذر ہے۔ پیغام حق دے کر کہہ رہا ہے، یا اہل الشام اسکتو، اور شامیوں چپ ہو جاؤ، من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فارفنی۔ جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے پہچانو۔ انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں، کنیت میری ابو ذر ہے، لقب میرا غفاری ہے، زبان میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کہا میں نے رسول کو، علی کو سینے سے لگا کر یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اے علی، اللہ کسی کو زندگی دے، جتنے دن ملے روزوں میں گزار دے، جتنی راتیں ملے عبادت میں گزار دے۔ اے علی، احد کے پہاڑ جتنا سونا رائے خدا میں صدقہ کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان اتنا دوڑے کہ موت آ جائے، دین کی اتنی تبلیغ کرے کہ لوگ اس کے ٹکڑے 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 کر دے۔ اے علی، اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا ہے، جنت جانا تو دور کی بات، لم یشم رایت الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتی۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں؟ اگر میری باتیں اچھی لگ رہی ہے تو مل کے خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھ۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہتا، اگر جرأت زیادہ ہے تو بلند تر صلوات پڑھ۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ آؤ دوستو، آپ کے امام نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ قَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ شیعہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی ہمارا بن جائے، تو لوگوں کے گھروں تک ہمارا کلام پہنچا، ہمارا علم پہنچا، ہمارا پیغام پہنچا، ہماری بات پہنچا۔ تو میں نے جہاں سے سلسلے گفتگو کو بدلا تھا، میں اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، میں اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج شیعہ کی بیٹی، آج شیعہ کے بیٹے، علی ولی اللہ پڑھنے والے، حسین ابن علی کے ماتمی اور عزادار، بتا تو صحیح نا کہ اگر امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے اور تجھ سے پوچھ لے، اور میرے بابے سے محبت کرنے والا، اور میرے ویر سے محبت کرنے والا، اور مجھ سے محبت کرنے والا، اور میری اولاد سے محبت کرنے والا، کتنے فرمان میرے بابا کے یاد ہیں، کتنے فرمان میرے حسن کے یاد ہیں، کتنے فرمان مجھ حسین کے یاد ہیں، کتنے فرمان میرے زین العابدین کے۔ ناراض تھی ہے نا، بات سچ ہے اور سچ سننا پڑے۔ کتنے فرمان یاد ہیں؟ معصوم نے فرمایا ہمارا شیعہ ہماری 40 حدیثیں یاد کر لے تو جہنم کی آگ حرام۔ ساری زندگی مجلس سنے اور 40 حدیثیں یاد نہ کر سکے، حق ہے کہ وہ شیعہ کہلوائے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کو جانتے ہو؟ حضرت
جابر بن عبداللہ انصاری کون تھے؟ پیغمبر سے لے کر امام محمد باقر تک جس نے 7 معصوموں سے کسب فیض کیا۔ بہلول کو جانتے ہو؟ آج کل تو لوگ اپنے ناموں کے ساتھ بہلول لکھوانا شروع ہو گئے۔ نہ کام ایسا کر، تجھ کو بہلول سے کیا نسبت ہے؟ جانتے ہو بہلول کون تھا؟ اور شیعہ نوجوان ذرا میری طرف دیکھنا، امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جس نے محمد باقر سے بھی سیکھا، جس نے جعفر صادق سے بھی سیکھا، جس نے موسیٰ کاظم سے بھی سیکھا، جس نے علی رضا سے بھی سیکھا، جس نے محمد تقی سے بھی سیکھا، جس نے علی نقی سے بھی سیکھا، جس نے حسن عسکری سے بھی سیکھا۔ مجھے اور تجھے بہلول کہلوانا کہاں زیبا ہے؟ 7 معصوموں سے کسب فیض کرنے والا کوئی ان پڑھ نہیں تھا بہلول، جو محمد باقر سے لے کر حسن عسکری تک 7 معصوموں سے کسب فیض کر کے مکتب آل رسول کا فقیہ کہلوائے، عالم تشیع میں اس کو بہلول کہا جاتا۔ فقیہ ہے مکتب اہل بیت، فقیہ ہے مذہب آل بیت۔ گھبرائے چنے میں بیٹھے بھائی، آؤ آج تمہاری شناخت فقہ امام صادق ہے۔ کیا کام کیا امام صادق نے؟ کیا انداز اختیار کیا امام صادق نے؟ اللہ صلی علی محمد وآل، مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی۔ 4000 شاگرد، وہ امام صادق نے جو امام زین العابدین نے جو 35 سال غلام اکٹھے کر کے تیار کر کے آزاد کیے، جب امام صادق نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، ذرا مل کے صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ جتنی رب نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا صلی علی محمد۔ اب تو شیرازی صاحب آگے نا، کچھ ان کو بھی تو سنانا ہے نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے تو ذرا توجہ رہے۔ پہلی اسلام کی یونیورسٹی، میرے برادر مکرم انشاءاللہ جی بھر کے آپ کو فضائل اور مصائب سنائیں گے، لیکن جو بات میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں ذرا غور رہے۔ پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ آج کیوں شیعہ نوجوان بائیو فزکس اور کیمسٹری پڑھا کر فخر کرنے والوں کو نہیں بتاتا کہ خبردار، بائیو کا بانی تمہارا نہیں میرا امام صادق تھا، کیمسٹری کا بانی تمہارا نہیں میرا امام صادق تھا۔ آج کیوں نہیں بتاتا لوگوں کو؟ دنیا کی بڑی فقہوں کی باتیں کرنے والوں، تمہارا تو وہ تھا جو کہہ رہا تھا لولا السنتان لہلک فلان، اگر میں نے 2 سال امام صادق کے مکتب میں نہ گزارے ہوتے تو ہلاک ہو گیا۔ اسلام کی پہلی یونیورسٹی، شیعہ غور کرو، ابھی تک ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے امام صادق کون ہیں؟ جن کی کنڈوں کی نیاز پکتی، آگے نکلو۔ میں نیاز کا منکر نہیں، لیکن شخصیت امام صادق کو اجاگر کرو۔ اسلام کی پہلی یونیورسٹی آج غیر مسلم، سپر برین ان اسلام اور سپر مین ان اسلام نامی 2 کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ دنیا کے 25 سکالر اکٹھے ہوئے، 2 مسلمان تھے، 23 غیر مسلم تھے۔ ان 25 سکالر نے اکٹھے ہو کر اسلام کے سب سے بڑے مفکر امام صادق کی شخصیت پہ کتاب لکھی، جس کا نام لکھا سپر مین ان اسلام، اسلام کی بہترین شخصیت۔ جواب آیا جعفر صادق، اور کتاب کے دیباچے میں لکھا خوش نصیب ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا فرمایا۔
تھوڑا جا قوم نو ہی سمجھنا چاہیے. غور کرو 4000 شاگرد روضۃ من ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کے اندر پہلی یونیورسٹی بنائی تیرے امام نے. 4000 شاگرد پڑھنے آتے. میری طرف جوانوں توجہ رکھنا. زبانیں الگ، موضوع علم الگ. کسی کی عبرانی، کسی کی فرانسیسی، کسی کی ہندکو، کسی کی پرشین، کسی کی عربی، کسی کی لاطینی. موضوع علم الگ. کوئی حایت پہ، کوئی سماوات پہ، کوئی جرمیات پہ، کوئی ارضیات پہ، کوئی فلکیات پہ، کوئی بایو پہ، کوئی الجبرے پہ، کوئی کیمسٹری پہ، کوئی خلیات پہ، کوئی سیلز پہ. بحث کرنے والوں کے موضوع الگ، زبانیں الگ. پڑھانے والا اکیلا امام صادق. آج بھی دنیا کی کمپیوٹر کا دور ہے نا، آئی ٹی کا دور ہے. کھولو کمپیوٹر، جس یونیورسٹی میں داخلہ لینے جاؤ پہلا سوال ہوتا ہے ہماری زبان جانتے ہو؟ انگلش پڑھائی جاتی ہے تو کہیں گے انگلش جانتے ہو. اردو پڑھائی جاتی ہے تو کہیں گے اردو جانتے ہو. عربی پڑھائی جاتی ہے تو کہیں گے عربی جانتے ہو. یہ واحد یونیورسٹی ہے تیرے امام صادق کی جہاں آنے والے سے نہیں پوچھا جاتا کون سی زبان جانتے ہو. وہاں جو چلا آتا، جس موضوع پہ چلا آتا، جس زبان کا چلا آتا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا، اپنی زبان میں سوال کرتا. زہرا کا بیٹا اسی کی زبان میں جواب عطا فرما دیتا. آج کیا ہو گیا ہے بھئی؟ کیوں؟ آج وہ مشکل نہیں ہے. آج بتانے والے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. ہم وہ مسئلہ پوچھتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے تعلق ہی نہیں. جبریل کیسے بنا؟ تمہیں اس سے کیا؟ تو غور کر، تو بنا کیسے ہے، تو آیا کہاں ہے، تو نے جانا کہاں ہے. تیرا سوال تو یہ ہے. تو پوچھ کہ میری زندگی کیسی ہو، میرا کردار کیسے ہو. ان سوالوں پہ جھگڑ گئے جو تمہارے متعلق ہی نہیں. اور یہ سب سے بڑی ستم ظریفی ہے. کچھ سوال وہ ہیں جو رب نے بندے سے کرنے ہیں، کچھ سوال وہ ہیں جو بندہ بندے سے کر سکتا ہے. کیوں معاشرہ برباد ہے؟ کبھی سوچا؟ جو رب نے بندے سے پوچھنا ہے وہ ہم پوچھنے پڑ گئے. اے تیرا عقیدہ کی ہے؟ اے تو نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اے تو روزہ رکھے یا نہیں رکھا؟ یہ سوال آپ کا نہیں ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں. یہ ہے رب کا سوال. من رب کا، تیرا رب کون؟ یہ رب کے فرشتے حکم رب سے پوچھیں گے، تجھے اختیار نہیں. تیرا کام ہے کہ تو پوچھو میرے ہمسائے بھوکا ہے کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے پانی پلاؤں. تیری بیٹی کی شادی ہے، تو غریب ہے، مزدوری ہے، دیہڑے دار ہے، میں تجھے اپنے امام کے نام پہ 10,000 نیاز دیتا ہوں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، نیاز خالی ذاکروں مولویوں کو نہ دیا کر. یہ غریب کی بچی کی شادی بھی نیاز سے کروا سکتا ہے، یتیم کو پال بھی نیاز سے سکتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں شیعو، یہ اتنا پیارا لفظ ہے جس کو دنیا نے بگاڑ دیا ہے. نیاز کی جگہ فیس آ گیا ہے. فیس کا لفظ بولو گے تو بدبو تجارت آئے گی، لفظ نیاز بولو گے تو خوشبو محبت اہل بیت آئے گی. کیڑا سونا لفظ ہے نظر اللہ. اب بولو تو صحیح بھائی، نظر اللہ نیاز حسین. یہ فیس دا لفظ سونے یا نظر اللہ نیاز حسین. کیڑی سونی تیرے بزرگاں بنیاد رکھی ہے. اللہ کے لیے دیتا ہوں حسین کے صدقے میں. یہ خالی نیاز ادا نہیں ہوگی، تیرا عقیدہ بھی بیان ہوگا. یہ مشرک نہیں ہے، یہ وہ مواحد ہے جو رب کو بھی مانتا ہے، آل محمد کو بھی مانتا ہے، اور دنیا کو بتاتا ہے. یاد رکھنا، ہم علی رب کہنے والے نہیں، ہم وہ ہیں جو اس کو رب کہتے ہیں. علی سے لے کر مہدی تک 12 کو رب تک پہنچنے کا ذریعہ کہتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ
صلی علی محمد۔ گھبرا چنیں گے میری بات؟ آج وہ مشکل نہیں۔ امام صادق کے دور میں ایک مشکل اور بڑی، بنو عباس کی حکومت نے استحکام پکڑا، امام صادق کے مکتب سے ایک شخص کو چوری کیا، لا کر اسے حکومت کے منبر پہ بٹھایا، ساتھ اعلان کیا جو شخص امام صادق سے مسئلہ فقہ پوچھے گا اس سے 1 درہم ٹیکس لیں گے۔ آج کدی کئی مولوی آکھے جو ہے مسئلہ پوچھتے پہ ٹیکس دیونا پوسی ہوئی؟ بولو بھائی، کبھی کہا؟ کبھی پیغام آیا آیت اللہ خامنائی کا کہ یہ مسئلہ پوچھو گے تو ٹیکس لیں گے؟ کبھی آیت اللہ سستانی کا پیغام آیا؟ نہ، پھر کہہ رہا ہوں آج وہ مشکل نہیں جو اس زمانے میں تھی۔ امام صادق سے مسئلہ پوچھو گے تو 1 درہم ٹیکس دینا پڑے گا، ہمارے حکومتی ملا سے پوچھو گے تو 1 درہم انعام دیں گے۔ شیعہ اکٹھے ہو کر امام کی خدمت میں آئے، مولا ہن کی کریے، ساڑھے تے مشکل بن گئی ہے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا حل میں بتاتا ہوں، توجہ، مولا وہ حل کیا ہے؟ فرمایا پہلے ادھر جاؤ، انعام لے لو، پھر ادھر آؤ، ٹیکس دے دو، تمہارا لگے گا کچھ نہیں۔ ادھر بھی جاؤ گے ادھر بھی آؤ گے تو تمہیں خبر ہو جائے گی حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ او بھائی، او اپنے ائمہ نو پہچانو، او اپنے مکتب دا تعارف کرو۔ آج جس امام کا روزہ شہادت منا رہے ہو، جاؤ ذرا اس امام کی باقی باتیں شیرازی صاحب سنائیں گے۔ ایک جملہ تمہیں میں سناتا ہوں، کیوں مامون نے امام کو اپنا ولی عہد بنایا؟ کبھی سوچا؟ محبت ہو گئی اس مامون کو، موسیٰ کاظم کے بیٹے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہی عیار ہے، وہی منافق ہے، وہی دشمن آل بیت ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ مدینے سے خراسان تک، جاگ دے بیٹھے ہو سن گئے ہو، کیوں بلا رہا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا امام خراسان کا سفر کر کے وقت میرے پاس کم ہے وگرنہ میں پورا سفر خراسان سناتا، بس ایک جملہ سن لو۔ جب امام خراسان پہنچ گئے اور مامون کو لوگوں نے گھیرا اور گھیر کے کہا اے مامون یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تمہارا بابا ان کے بابے کا قاتل ہے اور تم نے ان کو ولی عہد بنا لیا ہے۔ کہنے لگا رب کی قسم میں نے ان کو اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کی اس زمین پر علی رضا سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں۔ کہنے لگے لوگ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں۔ کہنے لگا تم اپنے عالم بلاؤ، تھکتے نہیں وگے، تم اپنے عالم بلاؤ، تمہاری طرف سے دنیا کے عالم، میری طرف سے اکیلے علی رضا۔ مناظرہ طے ہو گیا، 7 مذاہب کے علماء، مجوسی، زرتشتی، یہودی، عیسائی، دیریے، کمیونسٹ بلائے گئے۔ 7 مذاہب کے علماء، میرے 8ویں امام کا صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت حرثمہ بن عاجن، ہانپتا کانپتا امام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرنے لگا فرزند رسول مامون بڑا دھوکے باز نکلا ہے، مولا جیسا تھا ویسا بدبخت نکلا ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ مولا اس نے مناظرہ رکھ دیا ہے۔ امام نے فرمایا پھر تو گھبرایا کیوں ہے؟ مولا اس نے آپ سے پوچھا نہیں، فرمایا تجھے پریشانی کیا ہے؟ مولا مجھے یہ پریشانی ہے، وہ آپ سے بات کرتا تاکہ آپ بھی تیار ہو کر جاتے۔ قتال پور والوں غور کرنا، میرے امام نے یوں حرثمہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حرثمہ لگتا یہ ہے تو بھی ہمیں پہچان نہیں پایا ہے، جو دنیا میں تیاری کریں وہ اور ہوتے ہیں، جو رب سے تیار ہو کر آئیں وہ اور ہو۔ ہمیں دنیا کی تیاری کی ضرورت نہیں، وقت مقرر ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، منافقت دیکھیں مامون ملون کی، اعلان کیا علی رضا جب دربار میں آئے، ہوتا یہ تھا کہ دربار کے دربان جب کوئی شخصیت آتی تھی پردے ہٹاتے تھے، دربار والے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ملون کی سازش کیا ہے کہ جب علی رضا آئے پردے نہ ہٹانا، استقبال کے لیے کھڑے بھی نہ ہونا، تاکہ ان پر میری بادشاہت کی دھاک بیٹھ جائے۔ دوستو اس منبر کے تقدس کی قسم، جب سپاہی آیا
کہ مولا چلے اس انداز میں تیرا اور میرا 8واں امام اپنے گھر سے دربار تک گیا. اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو تو سنا دوں. لکھنؤ کے ایک عالم نے لکھا میرے 8ویں امام اپنے گھر سے اس انداز میں چلے کہ سر پہ محمد کا امامہ تھا, جسم پہ علی کا پیراہن تھا, ہاتھوں میں علی کا عصا تھا, دل میں زہرا کی دعا کو لیے حسن کی سخاوت کا وارث, حسین کی شجاعت کا پیکر, زین العابدین کی طرح زینت عبادت رکھنے والا, باقر العلوم کے چشمہ علوم کا وارث, جعفر صادق کی طرح سچا, موسیٰ کاظم کی طرح علم و بردبار میرا امام. جب دربار کے قریب پہنچا رب نے ہوا کو حکم دیا, ہوا تیز چل, دربار کے پردے ہٹا دے تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے دنیا کا بادشاہ اور ہوتا ہے حجت خدا. اللہ اکبر. اللہ صلی علی محمد. گھبرائے نہیں بیٹھے ہوئے. آخری بات, کب خاک نے امامت کے نور کی تاب لائی جو آج لاتا. جیسے امام آگے بڑھے امام کی پیشانی سے نور نکلا, سیدھا بادشاہ کی آنکھوں میں پڑا. خاک نے کب نور امامت کی تاب لائی تھی جو آج لاتا. امامت کا نور نکلا, بادشاہ کھڑا ہوا, پھر خالی بادشاہ نہ کھڑا ہوا, پورا دربار میرے آقا کے استقبال میں کھڑا. ایک جملہ حسب وعدہ ختم. ایک مناظرہ, بہت سے مناظرے ہوئے, ایک پڑھ رہا ہوں. پہلا مناظرہ ہوا امام کا یہودی علماء کے ساتھ. یہودیوں کا عالم تسی میرے لئے پاسے ویکھنا ہوئے, اے جڑی میں گل کر لیا یہ بڑی قیمتی ہے. اب آپ آتے جاتے مجمع کا تو کام ہوتا ہے کہیں جانا کہیں آنا. آپ میری طرف دیکھیں, یہ بات پھر آپ کو نہیں ملے گی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں, پھر مجلس کراؤ گے پھر کوئی آئے گا تو سنائے گا نا. تو ابھی تو میں سنا کے جا رہا ہوں, ذرا توجہ رکھنا. امام پہنچ گئے, بادشاہ نے یہودی عالم راس الجالوت فرمایا مناظرہ کرو. کہنے لگا بادشاہ معاف رکھنا, ہم ان سے مناظرہ نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا ان کی زبان عربی ہے, ہمیں عربی نہیں آتی, اور جو ہماری زبان ہے وہ انہیں نہیں آتی. قتال پور والوں, اس منبر کے تقدس کی قسم, تیرے اور میرے 8ویں امام نے اسی کی زبان میں گفتگو شروع کر دی. اسی کی زبان میں گفتگو شروع کر کے فرمایا راس الجالوت, جہالت کو اپنی طرف نسبت دینا, ہماری طرف نہیں. امام ہوا عالم بکل لغت من لغات الدنیا, امام ہوتا ہی وہ ہے جو زمانے کی ہر زبان کا عالم ہوتا. فرمایا راس الجالوت تمہارا نبی کون؟ کہنے لگا موسیٰ, یہودی تھا نا, موسیٰ. تمہارے نبی پہ کتاب کون سی آئی؟ کہنے لگا تورات. فرمایا تورات حفظ ہے یا ناظرہ پڑھتے ہو؟ کل سمجھیے بے, ایک ہوتا ہے حفظ زبانی پڑھنا, حافظ قرآن, ایک ہوتا ہے ناظر قرآن, قرآن دیکھ کے پڑھنا, ایک ہے زبانی پڑھنا. فرمایا تورات حفظ ہے, ناظرہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ہمیں حفظ نہیں, ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں. فرمایا اکیلے آئے ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ, میرے مذہب کے 7 اور عالم بھی آئے ہیں. کہا ان 8 کو بلاؤ, ان کے ہاتھوں میں تورات تھما دو, تم کھول کے دیکھو علی رضا زبانی پڑھے گا. کتاب و تورات کھل گئی. لگ بھگ 1 رکوع میرے امام نے کتاب و تورات کا پڑھا. پھر امام نے فرمایا راس الجالوت, قسم ہے اس رب کی جس نے تورات بھیجی, قسم ہے اس فرشتے کی جو تورات لایا, قسم ہے اس کتاب کی جو نازل ہوئی, قسم ہے اس نبی کی جس پر اتاری گئی. سچ سچ بتا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ تیری کتاب میں ہے؟ کہنے لگا بالکل ہے. امام نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس نے کتاب بھیجی, قسم ہے اس فرشتے کی جو لایا, قسم ہے اس کتاب کی جو نازل ہوئی, قسم ہے اس نبی کی جس پر اتری. سچ سچ بتا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آخری نبی کے 8ویں جانشین کا حلیہ بیان نہیں ہوا ہے. کہنے لگا بے شک ہوا ہے. کہا بدبخت, جب تیری کتاب میں میرا حلیہ ذکر ہے تو میرے نانے کا کلمہ پڑھنے میں دیر کیوں کر رہا؟
او دوستو اپنے ائمہ کو پہچان دو، اس مذہب کی قدر کرو جس مذہب پہ تمہارا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچا کچھ، اجرکم علی اللہ۔ بس بہت وقت لے لیا بھائی کے جو فرمائش ہے ذرا اس پہ 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے 11 امام شہید ہوئے، 2 تلوار سے 9 زہر سے، کھا گئی ہے زہر زہرا کے بیٹوں کو، اجرکم علی اللہ، خدا تمہارا بھلا کرے۔ او آل محمد کے غم میں رونے والوں، کھا گئی ہے زہر زہرا کے بیٹوں کو۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے امام حسن کے حوالے سے ایک روایت لکھی، کہتے ہیں کہ جو زہر امام حسن کو دی گئی نا، ایک قطرہ، کتالپور والوں میری طرف دیکھنا، ایک قطرہ اس کا کسی دریا میں ڈالا جاتا نا، کوئی جانور زندہ نہ رہتا، پتہ نہیں کتنے قطرے زینب کے ویر کے سینے میں اتارے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں مولا حسن آپ کو زہر ملی، مولا تیرے جگر کے ٹکڑے باہر آئے، مولا تو خوش نصیب ہے، تیرے ٹکڑے تیری بہنوں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیے، مولا تو پانی مانگتا ہوگا، تیری زینب بڑھ بڑھ کے پھلاتی ہوگی، مولا تیرے جگر کے ٹکڑے کبھی تیرا عباس، کبھی تیرا حسین، مولا کبھی تیرا حسن مسنہ تھامتا ہوگا، مولا تجھے فرصت دیتا ہوں تیرے اس موسیٰ کاظم کا جس کی 37 اولادیں وطن پہ موجود تھیں، بابے کو زندان میں زہر مل گیا، نہ کوئی بیٹی پاس ہے نہ کوئی بیٹا پاس ہے، وہ آج جس کے بیٹے کی شہادت منا رہے ہو، وہ شہادت تو میرے برادر بزرگ پڑھیں گے، لیکن میں اس کے بابا کی غربت کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، اور زہر مل گیا، کتنی شدت کا زہر ہے، تیرا امام کبھی اس دیوار کبھی اس دیوار، اور گرمی کی شدت الگ ہے، اور زہر کی حدت الگ ہے، اور زندان کی گرمی الگ ہے، اور یہ تیرا وہی امام ہے اور جس نے چند دن پہلے یعقوب اسکلانی کو کہا تھا، یعقوب 25 رجب کی شام پلے بغداد پہ کفن لے کے آجا، مولا کیا کرے گا؟ فرمایا ایک غریب کا جنازہ ہوگا، اور زہر تیرے مولا کو مل گئی، کتنی غربت ہے، نہ بیٹا پاس ہے نہ بیٹیاں پاس ہے، 3 دن تیرا امام زندان میں تڑپتا رہا، اور جب شہادت ہوئی اس سے بڑی غربت کیا ہوگی؟ کائنات کا امام ہے، آج جنازہ مزدور اٹھا رہا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جنازہ مزدور اٹھا رہے، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، ایک جنازے کے آگے آگے چلا، آئے پلے بغداد پہ جب پہنچا جنازہ غریب کا، عزادار و روایت کہتی ہے شیعوں کو خبر ہوئی، جوگ در جوگ شیعہ آنے لگے، خالی شیعہ نہیں آئے، علی رضا بھی پہنچ گئے، زیور اتر گئے، کڑیاں اتر گئی، مولا علی رضا نے اپنے ہاتھوں سے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، عزادارو خالی تو نہیں رو رہا، 12واں مولا پردہ غیبت میں رو رہا ہے، تو مجلس سن کے روتا ہے نا، 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میرے دادا کا جرم کیا، لوگوں میرے جد کا قصور کیا تھا، اور میرے بھائیوں آؤ ذرا اس امام کو پرسہ دیتے ہیں، جتنی دعائیں لے کر آئے ہو ساری دعائیں اپنے سامنے رکھ لینا، آؤ فرزند زہرا کو پرسہ دینا، اللہ سے دعا مانگنا، کوئی بے اولاد ہے تو اولاد مانگ لے، کوئی بیمار ہے تو شفا مانگ لے، اور جن احباب نے مجلس کرائی ہے ان کے حق میں بھی خیر کی دعا کرنا، ہاتھ بلند کرو نا دوستو، امام کو پرسہ، 12ویں امام کو پرسہ دیتے ہیں، السلام علی الامام المسموم۔ مومن بیٹھا ہو مجلس میں، کان میں آواز پڑ جائے، زہرا کا چھٹا بیٹا موسیٰ کاظم زہر میں تڑپ کے مر گیا، السلام علی الامام الغریب۔ اور مومنہ آ تجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو، اسے نہیں کہتے جس کے پاس جائیداد نہ ہو، غریب اسے کہتے ہیں وطن پہ 37 اولادیں ہو، بابا زندان میں مارا جائے، جنازہ مزدور اٹھائیں، پلے بغداد ہو، شیعہ جوگ در جوگ اکٹھے ہو جائے، علی رضا پہنچ جائیں، زیور اتر جائے، کفن مل جائے، جنازہ ہو جائے، اور میرے ساتھ
ساتھ ملو. سارے مل کر کہتے ہیں مولا موسیٰ کاذب بے شک آپ کو زندان میں زہر ملا تھا. مولا تیرا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا. مولا پل بغداد پہ تیرا علی رضا تو آ گیا. مولا جب تیرا علی رضا آیا ہاتھ کھلے ہوئے تھے. مولا آ تجھے کربلا لے چلو جہاں سجاد کھڑا ہے. 72 لاش پڑی ہے. آواز دے کر کہہ رہا ہے بنی اسد والو جلدی آؤ مجھے لاشوں کو دفن کر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور بہنوں کے پردے سلامت رہے اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے. مولا علی رضا پل بغداد پہ آنا اور ہے کربلا کے میدان میں آنا اور ہے. ایک عالم بعمل پڑھ رہے تھے. امام سجاد نے فرمایا بنی اسد کے بچوں تم بھی آؤ, بنی اسد کی عورتوں تم بھی آؤ, بنی اسد کے جوانوں تم بھی آؤ. سارے آ گئے. مولا نے کہا جلدی کرو. شاید کسی نے پوچھا ہوگا مولا جلدی کیا ہے. جواب آیا تمہیں نہیں پتا کوفے کے فلاں موڑ پہ میری پھوپھیا کھڑی ہے. ننگے سر ہیں بدماشوں کا مجمع ہے. اب مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے. بنی اسد والوں کو کہنے لگے قبریں بناؤ. سنا دوں آخری جملہ, قبریں بناؤ قبریں بناؤ. بنی اسد والے کہنے لگے مولا آپ فرماتے ہیں ہم قبریں بنائیں. مولا لاشوں کی پہچان سر سے ہوتی ہے. مولا تیرے کسی جوان کا سر نہیں ہے. اور رونے والوں میرے مولا کی چیخ بلند ہوئی. فرمایا تم قبر بناؤ میں بتاتا جاؤں گا. قبریں بنتی گئی. سجاد بتاتے گئے یہ میرے اکبر کا لاشا, یہ میرے عباس کا لاشا, یہ میرے قاسم کا لاشا. اور رونے والوں سارے لاشیں دفن ہو گئے. ایک لاش بچ گئی. میرے امام نے فرمایا بنی اسد والوں کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے آؤ. مولا کیا کرو گے؟ فرمایا بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو. مولا کس کی لاش ہے؟ فرمایا میرے غریب بابے کی لاش ہے. اور رونے والوں سید سجاد نے بابا کی لاش کو اکٹھا کیا, قبر کی لحد میں اتارا, تعویذ قبر بند کیا. ایک جملہ لکھا ھذا قبر حسین الغریب اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ غریب حسین کی قبر ہے. کیسا غریب تھا؟ الذی قتلوہ عطشانا, اور جسے پیاسا مارا گیا. اس لیے روایت کہتی ہے جب تیرا امام زین ذوالجناح سے اترا تھا, امام کی سواری خیموں میں آئی تھی. اور میرے بھائیوں ذوالجناح کو ہم رازق نہیں کہتے, ہم مالک نہیں کہتے. احترام کرتے ہیں. کیوں احترام کرتے ہیں؟ اس لیے احترام کرتے ہیں امت مارتی رہی ہے بچاتا رہا, امت مارتی رہی ہے بچاتا رہا. جب خیموں میں آیا ہر بی بی نے پوچھا بتا میرے مولا کی سواری میرے مولا کو کہاں اتارا کہاں اتارا. سنو گے جملہ, سکینہ نے نہیں پوچھا بتا میرے بابے کو کہاں اتارا. آئی امام کی سواری کے سامنے رو کر کہا میرے بابا کی سواری مجھے بتا. کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا یا گوئلا, میرا بابا پیاسا مارا گیا. الا علانت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا. سامعین محترم, زینت منبر الخطیب آل محمد سفیر اعلیٰ جناب مولانا سید اظہر عباس شرازی آپ بہاری خطاب کر سن شبیہ تابوت امام علی رضا علیہ السلام برآمد کر سن. تو زینت منبر الخطیب آل محمد جناب مولانا سید اظہر عباس شرازی باواز بلند تر صلوات. محمد و آل